السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو بزرگوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ لہب کی تلاوت کی۔ یہ سورہ لہب ایسی سورت ہے جو اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یہ سورت یاد رہتی ہے۔ نمازوں میں یہ سورت کی تلاوت ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کا ترجمہ اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے، اس پر میں آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے سورہ لہب کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو لہب کے بارے میں کہ نہ تو اس کا مال کچھ کام آیا نہ اس کی کمائی کچھ کام آئی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، پھر اللہ تعالیٰ ابو لہب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ عن قریب اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ صرف ابو لہب کو نہیں بلکہ اس کی بیوی کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا جو لکڑیاں لاد کر لاتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد،
اور اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی، اور ان کے گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔ اب یہ آپ حضرات کو میں بتا دوں کہ ابو لہب کون تھا، اور آخر اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں کیوں فرما رہے ہیں کہ ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جاوے، وہ ہلاک و برباد ہو جاوے، اور ایسا ہوا تھا۔ یہ ابو لہب رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا، سگا چچا نہیں تھا۔ رشتے میں یہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن چچا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، ہر وقت تانا دیا کرتا تھا۔ اس لیے ابو لہب کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ لہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بالکل شعلہ والا، ایک دم بالکل سرخ، کیونکہ یہ بالکل لال تھا، اور جب یہ غصہ میں آتا تھا تو اور بھی لال ہو جاتا تھا۔ تو یہ ابو لہب کا معنی ہوا۔ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا، تو پھر اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، آگاہ کرو، اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپ پیدا ہو گئی، بے چینی، کہ میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں گا، اسے توحید کی دعوت دوں گا، اسے ایمان کی دعوت دوں گا۔ اسی فکر اور بے چینی میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کے وقت میں صفا پہاڑی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صفا پہاڑی مسجد حرام سے بالکل قریب ہے، اور صفا پہاڑی پر اس وجہ سے چڑھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں صفا پہاڑی پر لوگ چڑھتے تھے اور یہ پکارتے تھے وَصَبَاحَهُ، یعنی صبح کے وقت میں اگر کوئی خطرہ پیش آتا تھا، دشمن کوئی حملہ کرنے کا ارادہ کرتا تھا، یا کسی اور طرح کا خطرہ ہوتا تھا، تو زمانہ جاہلیت کا یہ دستور تھا، کیونکہ اس وقت موبائل فون نہیں تھا، ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھا۔ اس وقت زمانہ جاہلیت میں مکہ میں کیا کرتے تھے؟ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد صبح کے وقت میں یہ کہتے تھے وَصَبَاحَهُ، یعنی یہ جو صبح کا وقت ہے اس میں کوئی خطرہ ہے، کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ تو سب لوگ جمع ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ معلوم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ معلوم تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پکارتے ہیں وَصَبَاحَهُ یا قریش، کہ خاص طور سے
قریش کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان والوں کو دعوت دے رہے تھے، دینا چاہ رہے تھے توحید کی، ایمان کی۔ تو جب یہ پکارتے ہیں تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ اس میں ابو لہب بھی تھا۔ جمع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تمام لوگ اکٹھے ایک ساتھ جواب دیے، کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے۔ ان کا لقب ہی تھا صادق، امین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے تھے۔ کوئی امانت اگر ان کے پاس رکھی جاتی تھی تو کبھی خیانت نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو امین کا لقب دیا جاتا تھا۔ ہم تو ذرا ذرا سی بات میں جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں؟ آج موبائلوں میں بھی اگر دیکھیں تو موبائل بھی جھوٹ بلواتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم مین روڈ میں ہوتے ہیں، اگر گھر والے فون کیے یا کوئی دوست فون کیا، اس کو جلدی میں پہنچنا ہے تو کیا کہتا ہے کہ نہیں میں بس بریاتو کے قریب ہوں، پہنچنے والا ہے۔ کہاں؟ مین روڈ میں، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں بریاتو پہنچنے والا ہوں۔ تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ بول دیجئے کہ میں ابھی مین روڈ میں ہوں، کچھ کام میں ہوں۔ تو جھوٹ ذرا ذرا سی بات میں ہم بول رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تمام لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ بالکل آپ کی بات مانی جائے گی، کیونکہ آپ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے ہیں۔ اب اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں اس دشمن سے بھی بڑے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تم ایمان لے لاؤ، کلمہ توحید پڑھ لو، اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب یہ کہتے ہیں، وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، بس جیسے ہی ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں فوراً وہاں ابو لہب بھی تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے دل سے۔ وہ لوگ تو ایمان لے لائے تھے اسی وقت، جیسے ہی ان کو توحید کی دعوت دیے اسی وقت ایمان لے لائے۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، کٹر دشمن، اس میں ابو لہب بھی تھا، وہ فوراً یہ کہنے لگتا ہے تبارک یا محمد الہذا جمعتنا، کہ اے محمد برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی وجہ سے جمع کیا؟ نعوذ باللہ، یہ جملہ کس کا تھا؟ ابو لہب کا، کہ تم نے ہمیں اس وجہ سے جمع کیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو بھڑکانے لگتا ہے کہ نہیں، ان کی باتوں میں مت آنا، یہ جادوگر ہے، یہ سحر کرنے والا ہے، ان کی باتوں پر یقین مت کرنا۔ یہاں تک کہ ابو لہب کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میلوں میں پہنچتے تھے، بازاروں میں،
اور ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، تو یہ ابو لہب پیش آگے بڑھ کر اور لوگوں کو بھڑکاتا تھا کہ ان کی باتیں مت ماننا، یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ سحر کرنے والا ہے، ان کی باتوں میں مت آنا۔ تو اس لیے ابو لہب کے بارے میں، کیونکہ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیا تھا، حالانکہ ان کی بد دعا کیا قبول ہوگی؟ بد دعا قبول ہوگی بھائی؟ بلکہ اللہ تعالی خود ابو لہب کے بارے میں فرما رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جاوے، وہ ہلاک و برباد ہو جاوے۔ اور ہوا ایسا ہی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب غزوہ بدر ہوا، اس وقت بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں شریک ہوئے، وہاں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، امیہ بن خلف وغیرہ بڑے بڑے سردار، لیکن یہ ابو لہب غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا۔ اس کو ڈر پیدا ہوا کہ اللہ میرے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے ہلاکت اور بربادی کی، میں کہیں اگر بدر میں شریک ہوا تو پھر مجھے بربادی دیکھنے کو مل جائے گی، میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ انجام یہ ہوا کہ وہاں پہ طاعون کی بیماری پھیلی، جہاں پہ ابو لہب ٹھہرا تھا اسی جگہ طاعون کی بیماری پھیلی۔ اور طاعون کی بیماری اس وقت ایسی تھی کہ لوگ، مکہ کے لوگ بڑی احتیاط کیا کرتے تھے۔ جیسے یہاں پہ کچھ سال پہلے کرونا وائرس ہوا تھا، لوگ بڑی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں مجھے نہ لگ جاوے۔ اس سے بھی خطرناک بیماری تھی طاعون کی بیماری۔ یہ جب بیماری پھیلتی تھی تو بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی تھیں، لوگ ختم ہو جاتے تھے۔ تو جب طاعون کی بیماری پھیلی تو اس کا انجام یہ ہوا ابو لہب کا کہ اس کو گھر بار سے نکال دیا گیا، یہاں تک کہ اس کے اولاد بھی اس کو دیکھنے کو نہیں جاتے تھے، اور اس کا بدن سڑنے لگا، گلنے لگا، اور اسی حالت میں ابو لہب کی موت آ گئی تھی۔ اب یہاں دیکھیے کہ جو اللہ نے فرمایا یہ واقعتاً صحیح ہوا یا نہیں، ان کے لیے ہلاکت ہوئی یا نہیں۔ یہ ابو لہب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا آیت میں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ تو اس کا مال کچھ کام آیا نہ اس کی کمائی۔ کیوں یہ آیت نازل ہوئی؟ ابو لہب کو جب لوگ کہتے تھے، ڈراتے تھے کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں یہ حق ہے، اگر کل قیامت کے میدان میں تمہیں عذاب ہوگا کیسے بچو گے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ابو لہب کا یہ جواب ہوتا تھا بھائی میرے پاس بہت پیسے ہیں، میرے پاس بہت مال ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں محمد کی بات کو مانتا نہیں، میں یقین نہیں کرتا کہ ان کی باتیں صحیح ہے، اور اگر بالفرض ان کی باتیں صحیح بھی ہو گئی اور قیامت میں اگر ہمیں عذاب ہونے کا خطرہ ہوا تو ہم اس وقت پیسہ دے دیں گے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ کس کا جملہ تھا؟ ابو لہب کا۔ لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ کل قیامت کے میدان میں کسی کا مال و دولت کام نہیں آئے گا۔ یہ قیامت کے میدان تو بہت دور کی بات، جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد جتنی محنت سے وہ مکان بنایا، جتنی محنت سے وہ کاروبار کو، بزنس کو آگے بڑھایا، جتنی محنت سے وہ اپنے
بال بچوں کے لیے زمین جائیداد کو چھوڑا اور محنت کر کے وہ کمایا، وہ سب کا سب چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے، صرف ایک چیز ساتھ رہتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعمال۔ رشتہ دار بھی ساتھ جاتے ہیں، لیکن رشتہ دار وہاں جاتے ہیں اور ان کو پھر مٹی دے کر، جنازے کی نماز پڑھ کر وہ سب واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مال رہتا ہے، لیکن مرنے کے بعد مال بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ ساتھ رہتا ہے تو اعمال، اگر اعمال ہے، ایمان ہے، تو خدا کی قسم یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں۔ ایمان تو واقعتاً اگر دیکھنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں، ان کے ایمان وہ اصل ایمان والے ہیں۔ لوگ یاد رکھیے گا، یہ یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل جو ملک ہے جہاں پہ یہودی لوگ بسے ہیں، یہودی جہاں پہ بسے ہیں اسرائیل، وہ چاروں طرف سے وہاں پہ مسلم کنٹری کے لوگ ہیں، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ یہودی سب کو لڑواتا ہے، یہ بیچ میں نہیں آتا ہے، یہ سب کو لڑواتا ہے۔ اس کا دماغ بہت زیادہ ہے، یہ جانتا ہے کہ میری تعداد بہت کم ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنی دماغ کا استعمال کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہودی لوگ کہ اچھے اچھے ایمان والے کو اس کا ایمان چھین سکتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے لوگ۔ ہم لوگ کچھ محنت نہیں کرتے، یہودی لوگ کئی سالوں تک نکل جاتے ہیں باہر اور ایمان والوں کو دعوت دے کر یہودیوں میں شامل کرتے ہیں۔ یا پھر اور بھی لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں، ہماری محنت ویسی نہیں ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم لوگوں کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کہ معصوم بچے کو شہید کر دیا جا رہا ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ نہیں، ایک طرفہ مسلمانوں کے بارے میں بولتے ہیں۔ بھائی وہ مسلمان ہی کی تو زمین تھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، انہی کی زمین، انہی کی مسجد، یہودی لوگوں کو کوئی اپنے یہاں پناہ نہیں دے رہا تھا۔ ایسی صورت میں مسلمانوں نے ان کو زمینیں دی، اپنے یہاں پناہ دیے۔ فلسطین کے مسلمان آج ان کے ساتھ غلط سلوک کیا جا رہا ہے، کتنا ظلم وہ لوگ سہیں گے بھائی۔ اگر کسی کا ملک یہاں پہ بھارت میں انگریز لوگ حملہ کرنا چاہ رہے تھے یا نہیں؟ ہمارا ملک تھا، یہ تمام مذاہب کے ملک کے لوگ یہاں رہتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب لوگ رہتے ہیں۔ انگریز جب اس ملک کو چھیننا چاہ رہا تھا تو جتنے بھی بھارت کے لوگ تھے اور واقعتاً بھارت سے محبت کرتے تھے، انہوں نے مقابلہ کیا یا نہیں؟ اپنی زمین کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے۔ ایسے ہی فلسطین کی وہ مسجد ہے، ہسٹری پڑھے، واقعات کو پڑھے، ان کی اپنی زمین، اپنی مسجد، اور انشاءاللہ ایک دن وہ مسجد ہمارے قبضے میں آئے گی۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی زمین ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ مسلمانوں کی رہے گی۔ ایمان ان کا ہے کہ معصوم بچے شہید ہو جا رہے ہیں، لیکن ایمان سے ڈگمگا نہیں رہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں آج کی دیکھیں، بھارت میں ٹک ٹاک میں گانا ڈال رہی ہے، چند سیکنڈ کی، اسٹیٹس میں اپنا اسٹیٹس دکھا رہی۔ اسٹیٹس کا مطلب جانتے ہیں؟ اپنا تعارف کرا رہی کہ میں کیسی ہوں، کیسا ہوں۔ آپ چند سیکنڈ کے اسٹیٹس جو ڈال رہے ہیں،
گانا کی ہو یا کوئی اور، یہ ثواب جاریہ نہیں ہے، یہ ثواب جاریہ نہیں ہے، گناہ جاریہ ہے۔ کئی لوگ اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، آپ اگر اس میں گانا ڈال رہے ہیں تو آپ گناہ کو پھیلا رہے ہیں۔ آپ اس کے جگہ میں چند سیکنڈ کے کوئی قرآن و احادیث کی باتیں ڈال دیجئے، دین کی باتیں ڈالیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ برائی کو مت پھیلائیے، برائی کو کم کیجئے، اسٹیٹس میں اچھی چیز کو ڈالیے، ایسی چیز جس سے معاشرے کے اندر برائی ختم ہو، اچھائی پیدا ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یاد رکھیے گا کہ جو اسلام کے پیچھے، دین کے پیچھے پڑا، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، ان کے نسلیں ختم ہو گئی۔ اسی ابو لہب کے بارے میں کیا کہا گیا کہ جو یہ کہتا تھا کہ اگر اللہ کا عذاب میرے اوپر آنے لگے گا کل قیامت کے میدان میں تو میں اپنا مال، اپنا روپیہ، میرے پاس بہت پیسے ہیں، دے دوں گا اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سیصلی نارا ذات لہب، اس گمان میں مت رہنا، ان قریب تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور صرف ابو لہب کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ اس کی بیوی کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ابو لہب کی بیوی بھی کچھ کم نہیں تھی، اس کا نام ام جمیل تھا، اور یہ کام کرتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جانے کا ارادہ کرتے تھے تو یہ کانٹے دار درخت کو لاتی تھی، شاخیں کاٹ کر، اور اس کے بعد راستے میں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے جہنم میں اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اچھا تم ابو لہب کا ساتھ دیتی تھی، تم جہنم میں بھی ابو لہب کا ساتھ دے گی، کہ لکڑیاں لاد کر تم لائے گی، اور جس آگ میں ابو لہب جل رہا ہوگا وہاں تم لکڑیاں کو ڈالیں گی، ان کو مار مار کر فرشتے کہیں گے ڈالو۔ عذاب دینے والے فرشتے کیا کہیں گے کہ جب تم دنیا میں اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتی تھی، تانا دیتی تھی، کانٹے دار درخت کو بچھا دیا کرتی تھی، تو اب تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں جہنم میں بھی کیا کرو، لکڑیاں لاد کر لاؤ اور ڈالو۔ یہ ام جمیل ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب طبیعت آخری وقت میں، آخری مرحلہ میں طبیعت جب خراب تھی، بہت زیادہ علیل تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں نہیں اٹھ پائے، تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پائے، تو یہ ام جمیل طعنہ دینے لگی نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شیطان آتا تھا وہ شیطان نہیں آیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھ پائے۔ اتنی بری باتیں ام جمیل اپنی زبان سے نکالتی تھی، طعنہ دیا کرتی تھی۔ اور یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم میں بہت کم لوگوں کا تذکرہ آیا ہے عذاب کے بارے میں، یعنی کافروں میں جو کافر لوگ ہیں، کفر میں جو مبتلا تھے، بہت کم لوگوں کا تذکرہ، جیسے فرعون کا تذکرہ، فرعون کے ساتھیوں قارون، حامان وغیرہ کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اگر قرآن میں کسی کا ذکر آیا تو ابو لہب کا، کہ اس کی بربادی اور ہلاکت کا تذکرہ نام کے ساتھ۔ یہ اس لیے کہ ابو لہب ایک تو رشتے میں کیا تھا، چچا تھا، اور ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں سے واقف تھا، اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کر رہا تھا، سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا، حق چیز کو، اس کے باوجود یہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہا تھا، لوگوں کو بھڑکاتا تھا، ایمان لانا بھی چاہ رہے تھے لوگ،
کیونکہ جان رہے تھے اس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے. جیسے ہی ایمان لانے والے ہوتے تھے ابو لہب جاتا تھا اور پھر اس کو بھڑکا دیتا تھا. اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ یہ انجام ہوا کہ اس کا بدن سڑ گیا، گل گیا، اور ان کے اولاد تک ان کو پوچھنے کے لیے نہیں آئے، ان کو گھر سے نکال دیا گیا. اور اس کے بعد آخرت میں اس کے ساتھ یہ انجام ہوگا کہ اس کو بھڑکانے والی آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی بیوی کو بھی ڈالا جائے گا. اور پھر آخر میں آیت میں کیا کہا گیا؟ فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. بہرحال یہ جو صورت میں نے آپ حضرات کے سامنے ترجمہ کے ساتھ تشریح کے ساتھ بیان کیا، اس وجہ سے میرے بھائیوں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن کی صورت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر اس صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے گا خدا کی قسم بڑا لطف آئے گا. اس میں اللہ کا عذاب اور اس میں جنت کے تذکرے، اس میں اس آیت میں کیا اللہ فرما رہے ہیں، یہ کب نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے. جب ان سب کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو نماز میں ثواب بھی بڑھ جاوے گا اور نماز پڑھنے میں لطف بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.